السلام علیکم دوستوں، اگر رمضان کا صرف ایک جمعہ آپ کی زندگی کی تنگی دور کر دے، قرض کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، بے چینی اور ڈر کو بدل دے، بنا کسی تعویذ کے، بنا کسی مشکل عمل کے، صرف آپ کو اللہ پر بھروسہ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو آپ اس جمعے کو ہلکے میں بالکل بھی مت لیجیے گا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں نے آخر تک دیکھ لی، کیونکہ جو بات آج میں بتانے والا ہوں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آج کے زمانے کے ہر پریشان انسان کے لیے ہے یہ وظیفہ۔ آج لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ آج کل کا انسان سب سے زیادہ کنفیوز ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن دل پریشان ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن دماغ میں ڈر پیدا ہے، دعا کرتا ہے لیکن وہ جلدی نتیجہ چاہتا ہے، اس کا جلدی رزلٹ، مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ ادھر میں دعا کروں اور ادھر دعا کر کے اٹھوں اور فوراً میری وہ دعائیں، وہ جو جس کام کے لیے بھی میں نے پڑھا ہے وہ کام میرا پورا ہو جائے۔ آج کے دور میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں بدلتا، سب قسمت کا لکھا ہوا ہے، اب حالات بہت خراب ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر اللہ سے نہیں حالات سے ڈرنے کی سوچ ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اللہ حالات نہیں دیکھتا، اللہ بندے کا بھروسہ دیکھتا ہے، اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، اللہ بندے کا صبر دیکھتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے کیوں خاص ہے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مطلب ہے گناہوں کی معافی، ٹوٹی ہوئی امیدوں کی مرمت اور بند دروازوں کا کھلنا۔ اور قرآن شریف جو تھا وہ رمضان کے اندر نازل ہوا ہے تاکہ انسان اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے۔ جو انسان رمضان میں بھی اللہ سے امید نہیں رکھتا وہ پھر کب رکھے گا؟ جمعہ کیوں سب سے افضل دن ہے؟ جمعہ ہفتے کا عام دن نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ دھیان دیجئے گا، جو سب سے پاک مہینہ ہے وہ ہے رمضان، اور جو سب سے پاک دن ہے وہ ہے جمعہ، اور ایک ساتھ آپ کو یہ دونوں مل جائیں، ذرا سوچئے اللہ کی رحمت کس قدر آپ کے اوپر مہربان ہے۔ آج کی سب سے بڑی غلطی کو گہرائی سے سمجھیے گا۔ آج لوگ عمل کو مشین سمجھ بیٹھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنی بار پڑھ لیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا، فلاں نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا تھا، ہم نے اس وظیفے کو پڑھا مگر اس سے ہمیں کوئی اثر نہیں ملا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا کوئی آرڈر نہیں ہے اور وظیفہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ سے رشتہ ہے۔ جب رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا تو جواب بھی دیر سے آئے تو لیکن آئے گا، بہتر آئے گا۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو آپ کو کرنا ہے، جو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہو چاہے وہ نیک ہو۔ پہلے ہم وظیفہ کرنے کا وقت سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کمپلیٹ کر لینا ہوگا۔ طریقہ پہلے سمجھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے دل میں یہ سوچ بنا کے رکھیے گا، یا اللہ میں تیرے سامنے مجبور ہوں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ آپ کو بغیر کسی سے بات چیت کیے، یعنی کہ کسی سے نہ بات کرنا ہے نہ ہی کسی طرف دیکھنا، بس دھیان پورا وظیفے پہ لگا دینا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ کاپی پین لے کر نوٹ کر لیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک آپ کے سامنے میں نے یہ لگا دیا ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ہندی میں لکھ دیا ہے اور عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن ہیں وہ ہندی میں پڑھ لیں یا پھر عربی میں پڑھ لیں۔ یہ جو عمل آپ کو کرنا ہے صرف 100 بار پڑھنا ہوگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ 100 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو استغفار اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ گناہ دعا کی راہ میں دیوار بنتے ہیں۔ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں اور ہمارے گناہ وہ دعا قبول نہیں ہونے دیتے ہیں، یعنی کہ وہ دعا وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے کیونکہ گناہ ہم بہت کرے بیٹھے۔ تو پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جب ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے تو ہماری دعائیں فٹافٹ یعنی کہ قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل تو کر لیا، پھر آپ کو 100 بار پھر سے ایک عمل اور کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے 3 بہت ہی پیارے نام پڑھنے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو۔ یہ 100 بار آپ کو تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو رحمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کر لیا، اب
3 बार आपको आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपको ध्यान देना है कि दुआ किस तरीके से करें। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं दुआ मांगने में। दुआ ऐसे नहीं करनी है, या अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे और चुपचाप खामोशी से फिर बैठ जाए। दुआ ऐसे करें, या अल्लाह तू मेरे हालात जानता है, मैं थक चुका हूँ, तेरे अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अल्लाह को बनावटी दुआ नहीं चाहिए, अल्लाह को दिल से निकली हुई आवाज और दिल से निकली हुई दुआ बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आए। कोई सूखे को लेकर परेशान है, कोई तंगी से परेशान है, कोई औलाद को लेकर परेशान है। आपने सबको एक ही अमल बताया कि इस्तगफार को अपनी जिंदगी बना लो, क्योंकि कुरान कहता है इस्तगफार पढ़ने से रोजी बढ़ती है, औलाद मिलती है और रहमत उतरती है, यानी कि बेशुमार बरकतें आपके घर के अंदर उतरती हैं। तो खूब ज्यादा इस्तगफार पढ़ा करो। छोटा सा इस्तगफार है, जरा देर में आप पढ़ लोगे। अब ये वजीफा कितने दिन करना है? आज के जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाज हैं। याद रखिए ये वजीफा कम से कम आपको 3 जुमे तक पढ़ना होगा। अगर जो भाई बहन भी 3 जुमे और पूरे रमजान के महीने में 3 जुमे अगर कर लेता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी दुआएं कबूल होती चली जाएंगी, उसकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, उसकी मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी। आज इंसान हर जगह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अल्लाह के दर पर सब्र नहीं करता। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू 1 कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी तरफ चलूंगा। इस रमजान के जुमे को मामूली जुमा मत समझिए, इसमें खूब ज्यादा से ज्यादा आप इबादत कीजिए, आप इस्तगफार कीजिए और जो वजीफा आपको बताया गया वो वजीफा पढ़िएगा। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल के रख जाएगी। इस वीडियो को आप अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वजीफे को पढ़कर, इस अमल को कर और इन बातों पर अमल कर वो कुछ हासिल कर ले। तो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में इस जुमे को अगर आप लोग ये वजीफा कर लेते हैं तो जिस भी मकसद के लिए करेंगे, दिल में मकसद रखकर आप ये वजीफा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वजीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।